محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے میرے ساتھ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لبیک. لا شریک لک لبیک. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، خوش نصیب ہیں وہ خواتین و حضرات. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہیں اس سال رب کائنات نے اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور بلاوا آیا اور اس کے عملی مراحل شروع ہوئے. میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کو، خاص طور پر سینئر جنرل سیکرٹری بردر زینت حسین منگیش صاحب، جنہوں نے میری درخواست پذیرائی بخشی اور آج کے اس سیشن میں خصوصی طور پر اسلام آباد سے تشریف لائے. برادر محترم مکرم جناب ریحان کھوکھر صاحب، ریحان عباس صاحب جو ڈائریکٹر ہیں حج کے، لاہور کے، صرف لاہور کے ہی نہیں بلکہ فیصل آباد کے بھی، ملتان میں وہ رہے، باقی سیالکوٹ کے بھی وہی انچارج ہیں. تو ان تمام سیکٹرز کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور منگیش صاحب پورے حج کے آپریشن کو نگرانی کر رہے ہیں. اور آپ حجاج کرام کی سہولتوں کے لیے دونوں حکومتوں سعودی عرب کے ساتھ بھی جتنے معاملات ہیں اور پاکستان کے حوالے سے جتنے مسائل و مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. یقیناً یہ سعادت بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. خداوند متعال نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے انہیں یہ توفیق عطا فرمائے، وگرنہ انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے مہمانوں کا خادم ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. وہ حاجی کا مقام تو اپنی جگہ پر کہ اللہ نے صرف حاجی کو یہ ضمانت دی ہے کہ جب تو میرے گھر کا سفر کا ارادہ کر کے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو پہلا قدم رکھنے پر ہی میں تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہوں. جو انبیاء کی شان ہے، ائمہ معصومین کی شان ہے، تو جو بھی مانگے گا میں ادا کرتا جاؤں گا. یہ اللہ کے مہمان کو سعادت ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ حاجی صاحبان جب گھر سے حج کے لیے رخصت ہوں تو انہیں شہر کے باہر جا کے خدا حافظ کہو، کیونکہ جب وہ گھر سے باہر نکل چکا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ اپنے مہمانوں کی ہر بات کو قبول کرتا ہے. اس لیے کہا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، جب واپس آتا تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا استقبال کرو اور اس سے التماس دعا کو کہو، کیونکہ جب وہ گھر میں قدم رکھ لے گا تو یہ سعادت اس سے واپس لے لی جائے گی. آپ کا سفر اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن آپ نے درخواست کی تھی. ذہنی طور پر، قلبی طور پر آپ اسی دن سے فریضہ حج کے حوالے سے کبھی خواب میں مکہ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی روضہ رسول کو دیکھ رہے ہیں، کبھی جنت البقیع کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو مسلسل آپ کی ذہنی سوچ، فکر اور عمل جو ہے یہ جاری ہے، یہ لمحہ لمحہ بھی عبادت ہے. گویا کہ آپ سفر حج شروع کر چکے ہیں تو لہٰذا اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلی بات میں مثالوں کے ساتھ مختصر کافی وقت ہو چکا، اپنے اندر تبدیلی لانا بہت ضروری ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، ایک دفعہ فرض ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، میرے اللہ میرے لیے مناسک حج اور عمرہ کو آسان فرما. یہ ہمارے معزز دن رات 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، سفر ہے، ہارٹ کا پرابلم بن گیا، لیکن 24 گھنٹے لگے ہوئے صرف آپ لوگوں کی سہولت کو مہیا کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں. لیکن اس کے باوجود میرا یہ تجربہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ خواتین
کپڑا دھوتی ہیں اور پھر اس کو نچوڑتی ہیں تو نچوڑنے کے بعد وہ پاک ہوتا ہے، اسی طرح حاجی زندگی بھر کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ یہ ساری سہولتیں انتظامات اپنی جگہ پر، لیکن کوئی نہ کوئی موڑ ایسا آتا ہے کہ جہاں انسان کو نچوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں بھی مشکل آ سکتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں نچوڑا گیا نا تو اپنے حال پر نظر ثانی کرے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ مجھے توبہ کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ دوسری بات کی یاد رکھیے، حج جو ہے وہ مشقتوں کا نام ہے، تکلیفوں کا نام ہے۔ ہمارے یہاں محاورہ بنا حج پڑھن جا رہے ہیں جی، تو کسی نے کہا نہیں حج پڑھن کا نام نہیں ہے، حج ٹرن پھرن کا نام ہے۔ تو حج میں تو چلنا ہی چلنا ہے، تو لہٰذا آگے جو آدمی کہیں مجھ سے چلا نہیں جاتا، نہیں چلا جاتا، آپ معذور ہیں تو پھر کسی اور کو بھیج دو حج میں۔ اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، آپ بدنی طور پر مستطیع نہیں ہیں جی، تو آپ پہ حج بھی واجب نہیں، اور اگر واجب تھا اور آپ نے ادا نہیں کیا اور آج معذور ہو گیا، چلنے کے قابل نہیں رہے اور آپ مناسک حج ادا نہیں کر سکتے، نہ نیابہ کسی کی مدد کے ساتھ نہ اپنے طور پر، تو حکم زندگی میں یہ وہ واجب ہے جو آپ کسی کو نہ بنا سکتے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم نے چلنے کی پریکٹس کرنی ہے، لیکن خالی چلنے پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک مناسک حج کا پتہ نہ ہو۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، ان کی میری نہیں ہے، کیونکہ عالم کا کام آپ کو نماز سکھانا ہے، فرض آپ پر احساس آپ کو کرنا ہے کہ مجھے نماز یاد کرنی ہے۔ عالم آپ کو یاد کرا دے گا، کوئی بزرگ آپ کو یاد کرا دے گا، آگے اس کو پریکٹیکلی لے کے چلنا، یاد رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری تو نہیں۔ یہی صورتحال ہے، حج پہ جا رہے ہیں، گورنمنٹ آپ کو تربیتی کیمپ کا یہ سہولت مہیا کر رہی ہے، علماء مہیا کر رہی ہے، تجربہ کار لوگوں سے آپ تک آواز پہنچا رہی ہے، لیکن یہ ذمہ داری پھر بھی آپ کی، اگر حکومت نہ بھی کرے تب بھی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ سابقہ حاجیوں سے پوچھیں۔ آج تو یہ سارا سوشل میڈیا موجود ہے، آپ کہیں سے بھی چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ توجہ نہیں دیں گے، ساری سہولتیں آپ کو 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل مل جائیں، ایئر کنڈیشن بس سے مل جائیں، جہاز اعلیٰ سے اعلیٰ مل جائیں، لیکن مناسک حج اگر آپ نے برباد کر لی تو کچھ بھی نہیں پایا۔ لہذا میری توجہ خاص یہ ہوگی کہ ایک تو مناسک حج کو سیکھیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ جہاں صورتحال میں یہ بالکل لا تکلف عرض کرنا چاہتا ہوں، مناسک حج جب سیکھ لیتے ہیں ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہوتا، غسل کا پتہ نہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ غسل کے بارے میں جانیں جی بھئی، اگر آپ کا وضو ہی ٹھیک نہیں ہوگا، غسل ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو مناسک حج کہاں ٹھیک ہوگا جی؟ تو اب یہ وضو سیکھنا تو آپ کا کام ہے، تو آپ کے پاس فرصت ہے، اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی پڑھے لکھے کے پاس میرا وضو چیک کر لیں، کوئی شرم محسوس نہ کریں۔ مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے شرم اور حیا، ایک جنت میں لے جاتا ہے، ایک جہنم میں۔ جنت میں اللہ کی نافرمانی سے شرم و حیا کرنا جنت میں لے جائے گا۔ مسائل میری داڑھی سے قید ہو چکی ہوں، اپنے مسئلہ پوچھے، بچے سے پوچھو وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، مجھے شرم آتی، یہ شرم جہنم میں لے جائے گی۔ تو لہذا وضو، غسل، طہارت یہ پہلے، تو باقی رہ گئے معاملات سفر حج کی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت بہت بڑی عظمت ہے۔ مثال کے طور پر میں گھر پہ موجود نہیں ہوں، میرے محترم دوست آئے ہیں، پڑوسیوں نے ان کی عزت کی، تکریم کی، ان کی خاطر مدارت کی، جب میں واپس آؤں گا مجھے پتا چلے کہ بگی صاحب تشریف لائے تھے اور میں گھر پہ موجود نہیں تھا، میرے پڑوسیوں نے کی خدمت کی ہے، تو میں کتنا شکر گزار ہوں گا ان کا جی۔ پارن جاؤں گا اور کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، سب کچھ کیا، تو اگر ہم اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں گے تو اللہ ہمیں کیا جزا دے گا۔ آپ میاں بیوی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رشتہ محرمیت کا آپ کے درمیان ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس رشتوں کو ایک طرف رکھ دینا کہ اگر بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو یہ سمجھ کے کہ میں اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہی ہوں، شوہر اگر بیوی کی خدمت کر رہا ہے تو یہ سمجھ کے کہ میں اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام انہوں نے کتنے پیدل حج کیے، جب جاتے تھے تو قافلوں میں شریک ہو جاتے، قافلے والوں کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کون ہے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے برتن دھوتے، ان کی خدمت کرتے، جب پتہ چل جاتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے، خدمت دینا چھوڑ دیتے، امام کو کارواں چھوڑ کے دوسرے میں چلے جاتے، جب دوسروں کو پتہ چل جاتا تیسروں پہ چلے جاتے، جب پوچھا کہ مولا آپ کے قافلے اور کاروان تبدیل کیوں کرتے ہیں، فرمایا جب میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور انہیں علم ہو جاتا ہے کہ میں زین العابدین ہوں تو مجھے خدمت
خدمت سے محروم کر دیتے ہیں. اس لیے پھر وہاں سے میں دوسرے میں چلا جاتا ہوں جو لوگ مجھے نہیں پہچانتے, تاکہ مجھے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا شرف حاصل ہو جائے. لہٰذا یہ چیز ذہن میں رکھنا, نوجوان خاص طور پر, کہ آپ کے ساتھ جو بزرگ جا رہے ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہیں ہیں, ایک اللہ کے مہمان کے طور پر, ایک بزرگ کے طور پر, ایک مومن کے طور پر, ایک حاجی کے طور پر سمجھیے کہ میرا حج یہ ہے کہ میں نے ان کو بھی حج کروانا ہے. یہ تو انتظامات کے حوالے سے باقی چیزیں ہیں. تکلیفیں آئیں گی, مشقتیں آئیں گی. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا, حج نے زندگی کے بعد گناہوں کو معافی دینی ہے نا, توبہ ہوگی کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے اعتراف جرم, میرا اللہ یہ گناہ کیا ہے. دوسرا اعتراف ندامت, میرا اللہ شرمندہ ہوں. تیسرا عذر خواہی, میرا اللہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں نے اس جماعت سے گناہ کیا تھا, اس وجہ سے کیا تھا, اس وجہ سے کیا تھا. نہیں, میرا اللہ غلطی ہوگی معاف فرما دے. پھر عہد کرنا ہے کہ آئندہ زندگی بھر یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ نہیں ہے کہ ادھر توبہ کی ادھر پھر وہی گناہ, جو توبہ کے ساتھ مذاق ہو جائے گا. پھر فرمایا اگر تمہارا وجود رزق کے حرام سے فرمان چڑھا ہے تو خوف خدا سے گل گل کے اس طرح ہو جائے, ہڈیوں پر صرف کھال باقی رہے. اور پھر اثر نو و گوشت حلال مال سے پروان چڑھے. اور پھر آخری جو درجہ بتایا کہ جس طرح گناہ کرتے ہوئے لذت محسوس کیا کرتے تھے, اب اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں سے لطف اندوز ہونا جب شروع ہو جاؤ, انجوائے کرنا شروع کر دو, تو سمجھو کہ آپ نے سچی توبہ کر لی. سفر حج میں تکلیف آئے تو پریشان نہیں ہونا, زبان پہ تالا لگا لینا, انجوائے کرنا, کوئی بات نہیں, تنہوں کی تکلیفیں گزر جائے گی. کس کے لیے تکلیف برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ تو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کو تکلیف, مہمان تو اس کے ہیں نا جی. تو میزبان کی مرضی آپ کو فٹ پاتھ پہ بٹھائے, میزبان کی مرضی آپ کو تخت پہ بٹھا دے جی. لیکن آپ مہمان جاتے ہیں کسی گھر میں, جیسے معصوم کا فرمان ہے آنکھوں میں بھی کنٹرول رکھو, ہاتھ میں بھی, زبان میں بھی. مگر نہ آپ نے ایک دفعہ اس کے گھر میں جھانکا, دو دفعہ جھانکا, نکلو یہاں سے جی. زبان سے ایک دفعہ اس کی توہین کر دی, دو دفعہ کر دی, چوتھی مرتبہ کہ نکلو یہاں سے. جب اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں تو پھر مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کا بھی کچھ حق ہے, اس کا بھی خیال رکھے. اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو, اپنے پاؤں کو, اپنے کانوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. دوسروں کا اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. یہ چیزیں تو سرسی جو وہاں پر ہیں. اب رہے مناسک حج, چند چیزیں ہیں جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو شیعہ فقہ کے مطابق تقلید جو ہے وہ واجب ہے. پہلا نقطہ یہ نوٹ کر لیں, اس کے بغیر آپ کا کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا. اور تقلید کا اصل پتہ چلتا ہے مکہ مکرمہ جا کے. اس وقت افسوس کہ ہمارے پاکستان کا ماحول جو ہے وہ چند ایک ناقبت اندیش ذاکرین و وائزین نے خراب کر دیا ہے, اور تقلید کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. تقلید کیا ہے؟ جس طرح آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ اس طرح کرنا ہے, آپ جا کے اس پہ عمل کر لیتے ہیں جی. اب میں نے غلط بتایا تو میں جواب دوں, میں نے ٹھیک بتایا تو میں جواب دوں, آپ کا وہ بجا لانا وہ ٹھیک جی. کیونکہ آپ اس مسئلے سے بے خبر ہیں, آپ نے مجھ سے رہنمائی لی ہے, آپ نے عمل کیا, اللہ خیر صلی اللہ, آپ کی جان چھوٹی. روز قیامت کہہ سکتے ہیں میں نے اپنے مجتہد کی طرف رجوع کیا, مجھے یہ جواب ملا. پھر کیونکہ آپ مثال کے طور پر آج کچھ لوگ منہاج الحسین میں پہلی دفعہ آئے ہوں گے, نام سنا ہوگا, بغیر صاحب مذہب پہلی دفعہ تشریف, نام سنا ہوا ہے. نام سننے کا ایک اور چیز ہوتی ہے, موقع محل پہ پہنچنا اور چیز ہوتی ہے. حج کے نام تو ہم نے سنے, مکہ بھی ہے, مدینہ بھی ہے, مینا بھی ہے, عرفات بھی ہے, لیکن دیکھا نہیں. جب تک وہاں پہنچیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا کیا کیا نہیں ہے. تو بے شک کتاب میں پڑھ لیں, سب کچھ کر کے لا لیں, لیکن جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی. پھر وہاں پہنچنے آئے نقشہ بدلا ہوتا ہے. گزشتہ سالوں میں انہوں نے توسیع کرنی تھی, ایک سٹیپ بنا دیا چاروں طرف سے. مسئلہ پیدا ہو کہ مکہ کی کعبہ سے اوپر تھا, کعبہ سے نیچے تھا, ایسے صرف مسائل تھے. تو وہاں اپنے قدم قدم پہ مجتہد کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا تقلید کا مطلب کیا ہے؟ اپنے زمانے کے جو مجتہد اعظم ہیں نیت کرنی ہے کہ میں آج کے بعد فروع دین میں ان کے فتویٰ کے مطابق زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی. حج کے معاملے میں مجھے احرام باندھنا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, طواف کرنا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, صحیح کرنی ہے تو ان کا فتویٰ کیا ہے, صفا مروہ جانا ہے تو کیا کرنا ہے. تو یہ ہے تقلید, اس کی نیت
نیت کرنا لازمی ہے. اگر آپ کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کیے ہوئے تو یہ کتاب جو آپ کو وزارت نے دی ہے اس میں ان 11 شخصیات کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ان میں اس وقت زندہ ہیں. آپ ان میں سے کسی ایک کی نیت کر کے تقلید کی نیت کر لیں اور اس میں ان کا فتویٰ ذکر کیا گیا ہر ایک کا, آپ کے لیے آسانی ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے حج پہ خرچ کیا ہے یا کرنا ہے اس کو مخمس ہونا ضروری ہے, اس سے زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہے, اس کا خمس دینا واجب ہے, اس میں کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو سارا مال پاک ہونا چاہیے, جو بھی خدا نے آپ کو دیا اس سے خمس و زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے, لیکن کم از کم جو حج کے لیے خرچ کر رہی ہو یہ بھی آپ کی سہولت کے لیے, وگرنہ میں کوئی ضمانت یہ نہیں دیتا کہ باقی پاک ہو جائے گا. نہیں, اگر آپ خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو غصبی مال ہے, اور غصبی لباس میں مکان میں نماز نہیں ہوتی. تو لہذا دوسری چیز جو ہے جانے سے پہلے اپنا خمس ادا کر کے جائیں. کم از کم جو آپ کا یہ حج پہ خرچ آئے گا, جو گورنمنٹ نے لیا ہے یا آپ نے خود خرچ کرنا ہے, اس سارے کا خمس دے کے جانا تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ سفر مباح ہو, اور جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ حلال کا پیسہ ہے. آپ کہیں گے یہ تو میرا اپنا آپ کا ہے, لیکن ایک وقت فقیر کمزور ہے, وہ آپ سے اپنا حق نہیں لے سکتا, سید کمزور ہے, وہ تم سے اپنا خمس نہیں لے سکتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غاصب نہیں, ہم پھر بھی غاصب ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. صلوات پڑھ لیجیے. تیسری چیز یہ تلبیہ کی بات ہے. تلبیہ ضرور یاد کیجئے. ابھی انشاءاللہ میں آپ کو کیونکہ وقت کم ہے اختصار عرض کرنا چاہتا ہوں. عموماً جو قافلے ہمارے پاکستان سے جاتے ہیں گورنمنٹ کے تھرو یا پرائیویٹ, یا تو وہ ڈائریکٹ پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں یا مکہ مکرمہ جاتے ہیں. اگر آپ پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور پھر درمیان میں آپ کو مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے اور مدینہ سے پھر آپ مکہ مکرمہ آتے ہیں, تو ایسی صورت میں احکام کچھ اور ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں سے آپ نے سیدھا مکہ مکرمہ جانا ہے تو پھر نوعیت کچھ اور ہے. آپ یہاں سے جس شہر سے بھی گئے, اگر ڈائریکٹ پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے جو 8 دن وہاں رہنا ہے زیارات کے لیے جائیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضری دیجیے. جنت البقیع میں اندر جا سکتے ہیں, صبح اور شام کو دروازہ کھلتا ہے, ضرور جائیں, ہر صورت میں جائیں, جتنے دن ہیں جائیں. نہیں جا سکتے تو جہاں تک بھی کھڑے ہیں آپ وہیں کھڑے ہو کے اپنے ائمہ معصومین کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم یہ قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا باذن اہلہ, نبی کے گھر میں نبی کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا. یہ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گی. لہٰذا جب بھی جانا ہے روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی دروازے سے داخل ہوں تو پہلے اجازت لیں گے. ایک وقت یہ کتاب میں وہ اجازت نامہ لکھا ہوا ہے جو ائمہ معصومین نے بتایا ہے. ایک وقت آپ کو نہیں پڑھ سکتے, کھڑے ہو جائیں, یا رسول اللہ میں حاضر ہوا ہوں, آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں. ائمہ باقی میں آپ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں, مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ اجازت تو آپ نے مانگی, اجازت ملی یا نہ ملی یہ کیسے پتا چلے؟ تو معصومین فرماتے ہیں اگر اجازت مانگنے کے بعد تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں, اس میں آنسو آ جائے, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو داخلے کی اجازت مل گئی. جی اذن کے ساتھ. اور یہ لفظ ہے انت تسمع کلامی و ترد سلامی, اور آپ میری بات سنتے بھی اور میرے سلام کا جواب دیتے بھی. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے سلام کا جواب رسول اللہ دے رہے. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے سلام کا جواب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا دے رہی. امام حسن مجتبی علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, ائمہ باقی جتنے بھی. تو لہذا مدینہ منورہ میں تو جتنے دن آپ کا قیام ہے زیارت کیجیے. زیارت واجب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مسجد نبوی میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے, اس وقت پورے شہر مدینہ پر وہ محیط ہے, آپ کو مسجد نبوی کی نماز کا ثواب ملے گا جو 2 رکعت 50,000 کے برابر ہے.
واجب نمازیں مسجد میں ادا کیجیے، مستحب بھی وہاں پڑھیے تاکہ ثواب حاصل کر سکیں، جنت البقیع بھی جائیے صبح بھی شام بھی۔ کوشش کیجئے کہ جتنے دن ہیں آپ حاضری سے مستثنا نہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو حج کو آئے اور میری زیارت کو نہ آئے فقط جفا علیہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ پھر ارشاد فرمایا جو میری زیارت کو آئے لیکن میری چچا سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر اطہر کی میدان احد میں زیارت نہ کرے فقط جفا علیہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو لہذا اسی دوران وہاں بھی جائیے، شہداء احد کو جا کے سلام کیجیے، اسلام کے اولین شہداء ہیں، بہت بلند رتبہ ہے ان کا۔ اسی طرح مساجد ہیں مدینہ منورہ میں، وہاں جائیں۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جس میں 2 رکعت نماز جو ہے وہ عمرہ کا ثواب رکھتی ہے، کوشش کیجیے وہاں نماز پڑھے۔ اپنے ان 7-8 دنوں کو کوشش کیجیے بس اتنا آرام کیجیے کہ توانائی بحال ہو سکے۔ یہ بھی واجب ہے، جسم کا حق ہے کہ اس کو سکون دیا جائے تاکہ اس کی توانائیاں بحال ہو سکے۔ سوتے وقت بھی یہ نیت کرو کہ میرے اللہ اس لیے سو رہا ہو تاکہ میری توانائی واپس آ جائے اور پہلے سے زیادہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ کھانا جو ہے وہ محدود مقدار میں کھائیں، کیونکہ پردیش میں ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اندر کنڈیشن ہے، باہر گرمی ہے، کبھی کھانا نقصان دے سکتا ہے، کبھی ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جو گورنمنٹ سعودیہ کے رولز ہیں اس کے مطابق تو ایک ٹوائلٹ 15 بندوں کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت سہولتیں مطلب بہتر ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا اصول ضابطہ یہ ہے کہ 15 بندوں کے ایک ٹوائلٹ بات دو، تو ظاہر پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کم کھائیں گے اور توجہ عبادت بھی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ آسانی رہے گی۔ اب اس کے بعد آپ کو لے جانا ہے مکہ مکرمہ، تو وہاں کا کیونکہ مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوگا جو مدینہ سے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 قسم کے عمرے ہیں ہمارے پاس، ایک عمرہ مفردہ ہے، ایک عمرہ تمتع ہے۔ عمرہ مفردہ کسی بھی مسلمان کے لیے مستطیع ہونے کی صورت میں مکہ مکرمہ پہنچنے کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ جو مکہ مکرمہ اور مسجد حرام کے 90 میل کے اندر مواقیت کے اندر رہتے ہیں ان کا فریضہ حج افراد کا ہے اور عمرہ مفردہ کا ہے۔ جو اس کے باہر رہتے ہیں پوری دنیا میں ان کا فریضہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع 2 قسم کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، دونوں مل کے ایک حج بنتا ہے۔ پہلے حصے کو عمرہ تمتع کہا جاتا ہے، دوسرے کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اس میں عمرہ مفردہ ایک مستقل عبادت ہے، لیکن ان کے مناسک اور اعمال تقریباً سارے ہی برابر ہیں سوائے کمی بیشی کے۔ تو 2 قسم کے اعمال ایک ساتھ ہی میں عرض کروں گا۔ نیت آپ یہ کر لیں کہ جب آپ نے مدینہ منورہ سے اگر پہلے جا کے مکہ مکرمہ جانا ہے تو آپ عمرہ تمتع کا احرام باندھیں گے، اور اگر آپ پہلے جدہ سے سیدھا مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور مکہ مکرمہ سے آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے تو پھر آپ عمرہ مفردہ کا احرام باندھیں گے، اور عمرہ مفردہ کرنے کے بعد آپ مکہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، اور مدینہ سے جب دوبارہ آئیں گے تو عمرہ تمتع کا احرام باندھ کے آئیں گے۔ یا آخری فلائٹ میں جو لوگ جا رہے ہیں ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں، انہیں مدینہ کیونکہ حج کے بعد جانا ہے، لہذا وہ بھی کیا ہے عمرہ تمتع کا احرام باندھیں گے، اور وہ جس بھی میقات سے۔ تو اب یہ تو 2 چیزیں آپ کے ذہن میں رکھ لی۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی عمرہ جو ہے اس وقت تک شروع نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے نیت نہ کی جائے۔ اب یہ آپ فکر لکھ لیں، آپ کو یاد رکھنا آسان ہوگا۔ اگر آپ عمرہ مفردہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیت سمیت 8 کام کرنا واجب ہوں گے۔ نیت کو نکال دو تو 7 کام باقی ہے۔ عمرہ مفردہ کے لیے لکھ لیجئے، اور عمرہ تمتع کرنا ہے تو پھر نیت سمیت 6 کام ہو گئے۔ نیت الگ کر دو تو 5 کام جو ہیں وہ عمرہ تمتع کے واجب ہیں۔ یہ عدد اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو گنتی میں آسانی ہو۔ یہ نمبر 1 کام ہو گیا میرا، یہ نمبر 2 ہو گیا، یہ نمبر 3 ہو گیا، یہ 4 ہو گیا، یہ 5 ہو گیا، میرا عمرہ مکمل ہو گیا، یہ 6 اور 7 ہو گیا، میرا عمرہ مفردہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ عدد نوٹ کر لیجئے۔ عمرہ تمتع کے لیے آپ نے نیت سمیت نیت کے علاوہ 5 کام کرنے ہیں، اور عمرہ مفردہ کے لیے کتنے؟ 7۔ کتنے؟
7 کام کرنے ہیں، یہ فگر نوٹ کر لیجیے اور آسان کر دوں، جب حج کے آپ نے احرام کو باندھنا ہے تو حج کے اعمال 5 اور 7 کتنے جی 12، ایک اور اس میں اضافہ کر لیجیے، حج کے عمل جو ہے وہ 13 ہے، حج کے عمل جو ہے وہ 13 ہو گئی۔ یہ عدد اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ 1 2 3 4 یہ ہوتے گئے، ٹک کرتے جائیں کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، خدا کا شکر الحمدللہ یہ مرحلہ طے ہوا۔ یہ تو یہ چیز ہے۔ اب ان سب کا سب سے پہلا عمل جو ہے وہ احرام ہے، عمرہ تمتع کا بھی احرام، عمرہ مفتا کا بھی احرام اور حج تمتع کا بھی پہلا عمل جو ہے وہ کیا ہے، وہ احرام۔ بس سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا یہ نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ احرام ہے۔ اب احرام کی کچھ شرائط ہیں۔ احرام جو ہے سب سے پہلے تو وہ حکم ہے کہ خدا نے چند ایک مقامات مقرر فرمائے ہیں جن کو مواقیت کہا جاتا ہے، میقات کہا جاتا ہے، میقات کی جمع مواقیت ہے۔ یہ وہ نقطے ہیں، یہ وہ پوائنٹ ہیں کہ جہاں سے بغیر احرام کے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ ان میں سے کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ جو ہمارے راستے میں میقات پڑتے ہیں ان میں جوفا کا میقات سب سے پہلے ہے۔ جدہ کی طرف سے جائیں تو میقات جوفا ہے، اور اگر مدینہ منورہ سے آئیں تو مدینہ منورہ سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد نبوی سے مسجد شجرہ ہے، ذوالحلیفہ بھی اس کا نام ہے، ابیار علی بھی اس کا نام ہے۔ یہ 3 نام ہیں اس کے، ذوالحلیفہ، مسجد شجرہ، ابیار علی۔ ابیار بیر کی جمع ہے، کنویں کو کہتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پانی کی قلت تھی، نہ تھا پانی۔ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پانی کی شکایت کی، تو آپ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے وہاں پر 9 کنووں کی نشاندہی کی اور وہ کنویں کھودے گئے جو اب تک موجود ہیں۔ ابھی ان لوگوں نے ان کو بند کر دیا، وگرنہ وہاں سے باقاعدہ ہم پانی لے کے آتے تھے، پیتے تھے، اور وہ پتھری کی بیماری اور باقی بیماریوں کے لیے مفید تھا۔ تو اس کا نام اس نسبت سے بھی ابیار علی ہے۔ تو اس میقات سے آپ احرام باندھیں گے اگر مدینہ منورہ میں ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو اب 2 صورتیں ہمارے سامنے کہ ہم نے ڈائریکٹ پہنچنا ہوتا ہے جدہ میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جدہ میقات نہیں ہے بلکہ میقات کے اندر ہے۔ حکم ہے کہ میقات کے اندر بغیر احرام کے آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر داخل ہو گئے تو حکم ہے کہ واپس آؤ میقات پر، اور میقات سے آگے پہلے احرام باندھو۔ اب یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک اختیاری صورت ہے، ایک اضطراری اور مجبوری کی صورت ہے۔ اختیاری صورت تو یہ ہے کہ آپ جدہ اترے ہیں، آپ حکومت سے کہہ سکتے ہیں، آپ کو ایئرپورٹ پہ جوفا کی بس ملے گی کہ جناب ہم شیعہ ہیں۔ واجب سب کے لیے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، میقات سے احرام باندھنا ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اہل سنت دوستوں نے اس کو سہولت میں بدل دیا کہ آپ کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے لوگ لاہور سے احرام باندھ رہے ہیں، سیالکوٹ سے باندھ رہے ہیں، فیصل آباد سے باندھ رہے ہیں۔ تو نیت جو ہے یہ خالی کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، احرام کے صرف کپڑے پہنتے ہیں۔ نیت جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جہاز جب میقات کے اوپر سے گزرے گا ہم اعلان کر دیں گے آدھ گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے، 5 منٹ، 2 منٹ کے لو بھی میقات آ رہا ہے، فوراً نیت باندھ دیجیے۔ اب اس میں کوئی سو رہے ہوتے ہیں، کوئی جاگے ہوتے ہیں، کوئی واقع متوجہ ہوتے ہیں جی، تو یہ لوگ اس نیت سے احرام یہاں سے باندھتے ہیں کہ جب وہاں سے گزریں گے تو ہم نیت کر لیں گے۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان اس میقات پہ پہنچے، باقاعدہ احرام سے پہلے غسل احرام بجا لانا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض کے نزدیک واجب بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ غسل تو آپ زمین پہ انجام دے سکتے ہیں، آپ جہاز کے اندر تو نہیں دے سکتے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ جدہ اترے، جدہ سے جائیں سیدھا میقات پہ، وہاں جا کر آپ پہلے غسل کریں اور پھر اس کے بعد احرام باندھیں۔ اگر مجبوری کی کیفیت ہے کہ آپ وہاں سے کرنے سے آپ نہیں مل سکتی اور آپ کو ڈائریکٹ ہم نے
مکہ مکرمہ لے کے جانا ہے تو پھر یہ اضطراری کیفیت پہلے سے معلوم کر لیں جب یہاں سے روانہ ہو. تو یہ اضطراری کیفیت ہے. فقہاء نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ یہاں سے آپ منت مان لیں کہ میرا اللہ مجھے خیریت سے جدے پہنچا دینا, میں وہاں سے عمرہ تمتع یا عمرہ مفردہ کا احرام باندھوں گا. جب خیریت سے پہنچ جائے تو نظر کو بجا لانا واجب ہے, اور وہ نظر جو ہے آپ کے احرام کے لیے بھی کافی ہوگی. یہ تو ہے اضطراری کیفیت میں. اب آگے معاملہ احرام کا. یہ بات سمجھ آئے گی سب کو؟ یاد رکھیے میقات کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. میقات آپ کراس کریں گے, یہ پہلی باؤنڈری آ گئی ہے چاروں طرف سے, اس سے آگے آپ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے. آگے چلیں گے حدود حرم آ جاتی ہے. ایک دائرہ اور ہے جو شہر مکہ کے باہر ہے, اس کو حدود حرم کہا جاتا ہے. اس کا ایک طرف حدیبیہ آ جاتا ہے, ایک طرف جو ہے وہ جوہرانہ ہے, ایک طرف جبل عرفات ہے, تنعیم ہے. یہ وہ ایریا ہے کہ جس کے اندر کا حصہ حدود حرم کہلاتا ہے. حدود حرم وہ ہیں کہ جو امن کی زمین قرار دیا گیا, جہاں پر جنگ و جدل, گالی گلوچ, فخر و مباحات, ایک دوسرے پہ میں یہ ذمہ دار, میں یہ افسر, میں یہ نواب, میں فلاں, یہ سب میں ختم ہو جاتی ہے. اور وہاں کے درختوں کو, پتوں کو, جانوروں کو نقصان پہنچانا نہ صرف گناہ ہے بلکہ اس کا جرمانہ اور کفارہ بھی پڑ جاتا ہے. اس کو سرزمین امن کہا گیا جو حدود حرم کہلاتی ہے. حدود حرم سے اگلا مرحلہ جب آپ پڑھیں گے تو شہر مکہ شروع ہو جاتا ہے. شہر مکہ کے اپنے احکام ہیں, اس کے داخل ہونے کے آداب ہیں. اگر آپ کو موقع ملے تو مستحب دعائیں ہیں, لیکن یاد رکھیے مستحب اگر خدا نخواستہ ترک ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہے. واجب ترک نہیں ہونا چاہیے, فرض ترک نہیں ہونا چاہیے. اگر واجب اور فرض ترک ہو گیا تو آپ کا عمرہ اور حج باطل ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ شہر مکہ میں داخل ہوں گے. مدینہ سے آئیں یا مکہ سے آئیں, آپ نے اپنے ہوٹل میں جانا ہے, اور آگے پھر مسجد الحرام کا دائرہ ہے, اور پھر مسجد الحرام کے اندر یہ خانہ کعبہ ہے. تو یہ مرحلہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. اب جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے احرام کے حوالے سے. احرام میں ایک تو لباس احرام ہے, اور ایک جو ہے وہ تلبیہ احرام کا ہے. سب سے پہلے تو غسل احرام سنت ہے, اور اس کی دو نیتیں ہیں. ایک نیت یہ ہے کہ میں غسل احرام میں عمرہ تمتع اگر عمرہ تمتع کر رہے ہیں, عمرہ مفردہ اگر عمرہ مفردہ کر رہے ہیں, حج تمتع اگر حج تمتع کا احرام باندھنا چاہتے ہیں, جو فریضہ ہے ان میں سے اس کی نیت کر کے آپ نے غسل کرنا ہے. اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے غسل کرنا ہے تو ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ, جس طرح میں اپنے بدن کے ظاہری حصے کو نجاستوں سے, کثافتوں سے, غلاظتوں سے پاک کر رہا ہوں, تو میرے نامہ اعمال کو گناہوں کی غلاظتوں سے پاک فرما دے. یہ نیت ساتھ کرنی ہے. غسل کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے آپ نے گردن سمیت سر کو دھونا ہے 3 دفعہ, پھر دائیں کندھے پہ پانی ڈالنا ہے اس طرح کہ پاؤں کے تلوے تک پانی چلا جائے, اور آگے کا کچھ حصہ بائیں طرف دھل جائے, پیچھے سے کچھ بائیں طرف کا. پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالنا ہے, کندھے سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پانی چلا جانا چاہیے, کچھ دائیں حصہ آگے سے کچھ پیچھے سے دھل جائے. یہ غسل کا طریقہ ہے. غسل ترتیب بھی کرنا ہے آپ نے, لہٰذا یہ غسل کا طریقہ ہوگا. ہر طریقہ یہی ہے, نیت مختلف ہوتی جائے گی, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ نے غسل کر لیا, اس میں وضو کرنا ضروری ہے. اس غسل کے ساتھ وضو جو ہے کچھ شرط ہے. وضو پہلے کر لے تو بھی ٹھیک ہے, وضو غسل کے بعد کر لے سر کو خشک کر کے تب بھی ٹھیک ہے. اب یہاں ایک مسئلہ جو ہے, اس کے بعد مسجد میں آپ نے جانا ہے, وہاں پر حکم ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز احرام پڑھیے, 4 رکعت پڑھیے یا 6 رکعت پڑھیے. اور اگر کسی نماز واجب کا وقت ہے تو آپ نے فریضہ واجب پڑھ لیا, اس کے بعد اگر یہ رکعتیں نہ بھی پڑھیں تو آپ احرام باندھ سکتے ہیں. لہٰذا ایک تو یہ بھی مستحب ہے. اس کے بعد مرحلہ شروع ہو جاتا ہے احرام کا. احرام کے لیے آپ نے 2 چادریں میں بھی آپ کو پہنا کے دکھاتا ہوں. جب چادریں اوڑھنی ہیں تو پھر نیت کرنی ہے کہ میں احرام باندھتا ہوں عمرہ تمتع کا, عمرہ مفردہ کا, حج تمتع کا جو بھی ہے,
اور وہ ساتھ ساتھ چادر بھی پہنی اور دعائیں ہیں احرام کی وہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں. یہ ایک مرحلہ ہے اس کا. اور جب اسی طرح وہ چادریں پہن لے گی اور دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے دوسرا مرحلہ تلبیہ کا. یہاں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر خواتین ان دنوں میں پیریڈز میں ہیں اور ان کے لیے طہارت کا مسئلہ ہے تو وہ پریشان نہ ہوں. احرام وہ باندھ سکتی ہے. احرام باندھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر انہیں غسل کرنا ہے اور ابھی ایام ان کے باقی ہیں تو اس حالت میں وہ احرام باندھ سکتی ہے. غسل کرے گی اسی طرح جس طرح کرنا ہے, وضو کرے گی. اب آ گیا مرحلہ مسجد کا, کیونکہ حالت حیض میں مسجد میں جانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں تو آپ ایک پورے کا بھی کڑواں حصہ جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. لیکن باقی مساجد کا حکم یہ ہے کہ آپ ایک دروازے سے داخل ہوں, چلتے چلتے احرام کی نیت کرتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جائیں, آپ کا احرام ٹھیک ہے. تو لہذا ایسی صورت میں خواتین جو ہیں وہ ایک دروازے سے داخل ہوں, چادر اوڑھتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے نیت کرتے ہوئے چلتے چلتے دوسرے دروازے سے نکل جائے, ان کا احرام ہو جائے گا. باقی اعمال جو ہے وہ طہارت کے بعد آپ نے انجام دینا ہوگا. حضرات کے لیے اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے احرام باندھنا کیسے. بیٹے چادر لائے, سبق پڑھی, چادر لے کے آؤ. حل کیے جائیں گے 2 خواتین سے اور 3 مردوں سے. جس نے اس سیشن کے بعد ان سوالات کے صحیح جواب دیے تو ہمارے محترم منگیش صاحب ان کو بیگ اور احرام جو ہے وہ بطور گفٹ پیش کریں گے اس سوال کے جواب میں. ویسے وزارت جو ہے وہ چیزیں یہ نہیں دے رہی, لیکن اس سیشن میں توجہ دلانے کے لیے کہ آپ متوجہ بھی ہیں یا گھر کے سودے وغیرہ لے رہی ہیں کہ جناب وہ کپڑے بھی خریدنے ہیں اور ہم نے وہ چیزیں بھی لینی کرانی ہے کیا نہیں, گھر میں اگر کر رہے ہیں تو پھر تو لہٰذا توجہ رہے. اب احرام کے حوالے سے یہ بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے, مرد حضرات ذرا متوجہ ہو جائیں. یہ 2 چادریں ہیں, چادروں کا سفید ہونا ضروری ہے. 100% کوشش کیجئے کہ وہ کاٹن کی ہوں, پیور کاٹن کی ہوں تو بہت بہتر ہے, کیونکہ یہ چادر باندھنا خود ایک آرٹ ہے. اس کو آپ نے باندھنا ہے. یہ دیکھ لیجیے دونوں سرے اس کے برابر کر رہی ہیں, نیچے سے پاؤں پھیلا رہی ہیں اور اس کے بعد اس چادر کو یہ لپیٹا جا رہا ہے. اس میں گانٹھ نہیں دے سکتے, گرا نہیں باندھ سکتے. یہ آپ نے لپیٹ کے اس کو ٹھوس دینا ہے, یہ اس طرح کر کے. اب یہ جب ٹھوس گیا اب اس کو الٹی سائڈ میں اس طرح فولڈ کرنا شروع کر دیں. یہ جو آپ نے فولڈ کر لیا ہے نا, اب یہ ایک ٹائٹ ہوگی یہ چادر آپ کی, یہ کھلے گی نہیں. بے شک رش ہے, بھیڑ ہے, دھکم پیل ہے, نہ کسی بیلٹ کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے باندھ لیتے ہیں تو یہ بالکل محفوظ ہو جائے گی. دونوں سرے برابر کر کے پھر اس کو لپیٹنا ہے, گانٹھ نہیں دینا. جس طرح آپ پنجاب میں دھوتی باندھتے ہیں ایسے نہیں باندھنی, چادر باندھتے ہیں ویسے نہیں باندھنی, گرا باندھتے نہیں, بلکہ بالکل لپیٹنی ہے اور اس میں گرا نہیں ہونی چاہیے. دوسری چادر اوپر اوڑھ لینی ہے. اب یہ جب اوڑھ رہے ہیں اور چادر باندھ رہے ہیں تو اس وقت نیت کرنی ہے کہ احرام باندھتا ہوں عمرہ تمتع کا, عمرہ مفردہ کا, حج تمتع کا, واجب قربتاً اللہ. ہاں ایک نیت یہ نوٹ کر لیجئے, جو پہلی مرتبہ حج ادا کر رہے ہیں ان پر حج تمتع حجۃ الاسلام واجب ہے. لہذا وہ نیت کرتے وقت اس لفظ کو بھی زبان پہ لائیں تو بہت بہتر ہے. نیت اصل میں ارادے کا نام ہے, دل میں اس چیز کو حاضر کرنے کا نام ہے کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں. الفاظ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے, اگر نہ آپ ایک وقت الفاظ زبان پہ جاری نہیں کرتے, آپ سے پوچھے کیا کر رہے ہیں, تو احرام باندھ رہا ہوں جی, تو وہ ایک آپ متوجہ ہیں. تو لہٰذا یہ نیت آپ نے کرنی ہے کہ میں احرام باندھتا ہوں حج تمتع کا, حجۃ الاسلام کے لیے واجب قربتاً اللہ, یا عمرہ تمتع کا حجۃ الاسلام کے لیے واجب قربتاً اللہ. یہ 2 کے لیے تو یہ شرط ہوگی کہ آپ حجۃ الاسلام کی شرط لگائیں, اور اگر عمرہ مفردہ ہے تو پھر عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. یہ آپ نے چادریں پہنی, یہ ایک پہلا مرحلہ تھا. خواتین کے لیے
کوشش کریں کہ آپ بڑی چادر جو ہے وہ لے لیں، سلوا لیں. آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے. تو یہ چادر جو ہے آپ نے جب سر پہ اوڑھنی ہے تو اوڑھتے وقت آپ نے ساتھ ساتھ نیت کرنی ہے کہ میں احرام باندھتی ہوں عمرہ تمتع کا، عمرہ مفردہ کا، حج تمتع کا، واجب قربت اللہ. یہ چادر سر پہ اوڑھنی ہے، اوڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ نیت بھی کرنی ہے. کوشش کیجئے کہ چادر لمبی ہو تاکہ گھٹنوں کے نیچے تک چلی جائے. اور یہ چادر جو ہے مختلف طریقوں سے سلائی بھی جاتی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. ایک حصہ آپ کا مکمل ہو گیا. یہ احرام ابھی تک فائنل نہیں ہوا، توجہ ہے نا، احرام ابھی تک فائنل نہیں ہوا. مثال کے طور پر ابھی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے، قبلہ رخ بھی ہو گئے ہیں، نیت کے لفظ بھی ادا کر لیے ہیں، لیکن ابھی تک تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی. احرام کی بھی ایک تکبیرۃ الاحرام ہے. جب آپ نے یہ چادر اوڑھ لینی ہے، یہ نیت کر کے چادریں پہن لینی ہے، تو اب اگلا مرحلہ وہ ہے تلبیہ کا. تلبیہ پڑھنا کم از کم ایک مرتبہ واجب ہے. پڑھا کیسے جائے گا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اہل سنت کے ہاں آخری لبیک نہیں کہا جاتا، شیعہ کے ہاں پر یہی فرق ہے کہ آخر میں پھر ایک دفعہ لبیک کہا جاتا ہے. اگر یہ پورا یاد کر لو تو بہت اچھی بات ہے. اگر خدا نخواستہ ایک بندے کی زبان ساتھ نہیں دیتی، نہیں یاد کر سکتا، تو خالی ایک دفعہ لبیک اللہم لبیک کہہ لے، یہ بھی کافی. اگر انتہائی مجبور یہ بھی نہیں کہہ سکتا تو ایک مرتبہ لبیک کہہ لے، تب بھی احرام ہو جائے گا. لیکن حکم یہ ہے کہ یہ پورا پڑھا جائے. اور بہت سے مستحبات ہیں تلبیہ کے، ایسے بھی پڑھو، ایسے بھی پڑھو، ایسے بھی پڑھو، لیکن کم از کم یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اب آپ کا عمرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا. بہت سی ایسی چیزیں جو حلال تھیں اب وہ آپ پر حرام ہو جائے گی. یہ تلبیہ کے بعد تلبیہ کا حکم یہ ہے کہ جب آپ نے میقات سے یہ تلبیہ پڑھ لیا تو اب حکم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی دیواریں نظر آنے تک یہ تلبیہ پڑھتے جائیں. جی اگر بس رکتی ہے تلبیہ پڑھیں، بس اترتے ہیں تلبیہ پڑھیں، بس دوبارہ سوار ہوتے ہیں تلبیہ پڑھیں، نیند آ رہی ہے سو لیا آپ نے، آنکھ کھلی ہے تلبیہ پڑھیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی دیواریں نظر آ جائیں. اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ساکت ہو جاتا ہے. تو یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد جو چیزیں توجہ والی ہیں وہ میں سرسری اشارات تک عرض کروں کا ٹائم نہیں ہے. وہ عورتوں اور مردوں پر 24 چیزیں ہیں جو احرام باندھنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. کچھ تو پہلے ہی حرام تھی، کچھ اور نئی چیزیں جو حلال تھی لیکن احرام باندھنے کے بعد وہ حرام ہو گئی. ان میں سے 24 کا عدد ہے. پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو بڑا آسان سا ہے کہ جو حالت احرام میں ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، نہ خشکی کا، نہ سمندر کا، نہ دریا کا. حاجی بیچارہ کیا شکار کرے گا، وہ تو اب خود ہی شکار بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا کوئی پرزان حال نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ شک تو تقریباً ختم ہو چکی ہے. لیکن بہرحال شکار سے مراد آپ کسی جانور کو نہیں مار سکتے، آپ کسی بھی چیز کو حالت احرام میں کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. شکار تھا حاجیوں کے لیے، ظاہر کو لمبے سفر ہوتے تھے، کھانا بھی کھانا ہے، راستے کے معاملات بھی ہیں، اونٹوں پر گھوڑوں پر جانا ہوتا تھا. آج جہاز پہ گئے صبح اور شام کو آپ عمرہ کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو. دوسرا جو ہے میاں بیوی ساتھ جا رہے ہیں، عورت مرد ہیں، ان کے لیے ازدواجی حقوق کے حوالے سے کوئی بھی ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا حرام ہے. بیوی شوہر پہ حرام ہو جائے گی، شوہر بیوی کے لیے حرام ہو جائے گا، اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی ازدواجی جو ہے وہ لذت حاصل کرنا، حتیٰ کہ اس نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے. اور دیکھنے کی صورت میں کفارہ واجب ہو سکتا ہے جو ایک گائے یا ایک اونٹ کی صورت میں ذبح کرنا ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ دوران احرام جو ہے نہ تو آپ اپنا نکاح پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کا نکاح پڑھ سکتے ہیں، نہ نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں. تینوں صورتیں حرام ہیں اور تینوں صورتوں میں کفارہ الگ الگ ہے. یہ بھی
کیونکہ عموماً نہیں ہے، تو لہٰذا اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی چیز ایسی ہے کہ ذہنی طور پر اپنے ذہن کو گندا کرنا، ایسے تصورات میں گندے خیالات لانا کہ جس سے غسل جنابت واجب ہو جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اپنے ذہن کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے، توجہ اللہ رکھنا ہے، ہر وقت خدا کی طرف متوجہ رہنا ہے، کوئی کسی قسم کی جنسی خواہش ہے وہ ذہن میں قطعاً دور دور تک نہیں آنی چاہیے۔ پانچویں چیز، شیعہ فقہ میں حالت احرام میں خوشبو کا استعمال حرام ہے۔ کسی بھی قسم کی خوشبو ہو اس کا حالت احرام میں استعمال حرام ہے۔ یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ بغیر خوشبو والا صابن لے کے جائیں، اب تو وزارت والے لے جانا نہیں دیتے، اس لیے کہ حاجی صاحبان نے صابن کے اندر بھی ہیول بھر کے لے جانا شروع کر دی، جی قرآن کے اندر بھی ہیول لے کے جانا شروع کر دی، اللہ معاف کرے۔ تو اس قسم کے جب تماشے بنے تو ملک تباہ ہوا، ملک بدنام ہوا، وہاں سزائے موت ہوئی، تو لہذا یہ حفظ مات کا دم کیا گیا۔ کتنے بلیک میلر بیٹھے ہیں جو سادہ لو حاجیوں کو استعمال کر کے ان کے ذریعے منشیات کا دھندا کرتے ہیں، لہذا حکومت نے یہ سوچا کہ ایسی کوئی چیز بھی حاجی کے ہاتھ میں نہ جانے پائے جس پہ کسی طور پر بھی کوئی غلط چیز جو ہے وہ جا سکے۔ جہاں تک کہ میڈیسن بھی یہ جو سیل کرنے کا آرڈر دیا گیا وہ اسی لیے تاکہ ڈاکٹر چیک کرے، نسخہ موجود ہو، ان کی نگرانی میں سیل ہو، جو سیل آپ جا کر مدینہ میں یا مکہ میں کھولیں تاکہ اس میں کوئی چیز نہ ڈالی جا سکے۔ تو لہذا خوشبو جو ہے اس کا استعمال حرام ہے حالت احرام میں، جب حتیٰ کہ غسل سے پہلے اگر آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے تو حکم ہے کہ غسل سے کر کے اس کو ضائع کریں، اتنا دیر ہو جائے کہ اس کا خوشبو ختم ہو جائے، تو لہٰذا جب احرام میں ہو تو خوشبو نہیں ہونا چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ آپ کسی خوشبو کی دکان سے گزر رہے ہیں، دل کر رہے ہیں کہ میں ذرا یہاں سے ایک شیشی خرید لوں خوشبو کی، جی خرید سکتے ہیں، لیکن سونگھنا حرام ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں حالت احرام میں جہاں سے بدبو آ رہی ہے تو حکم ہے کہ اپنی ناک کو بند نہیں کرنا ہے۔ خوشبو سے گزر رہے ہیں تو حکم ہے ناک کو بند کرو تاکہ ہماری میں ختم ہو، خدا اس میں کو مٹانا چاہتا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ، کہ ہم اللہ کے لیے یہاں پتہ چلتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ وجود میں نے آپ کو دیا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ جی میں نے کہا احرام باندھو، سارے کپڑے اتار دی، میرے تو اتنے قیمتی سوٹ ہے، لاکھ لاکھ روپے کا سوٹ ہے، کا ہوگا یہی کپڑے پہنو، میرا حکم ماننا ہے۔ جس میں مولا مچھر کاٹ رہا ہے کاٹنے دو، تم کون ہوتے ہو؟ یہ میری امانت ہے، سردی لگ رہی لگنے دو، گرمی لگ رہی لگنے دو، جی تو یہ پتا چلتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ جو حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہے۔ تو لہذا یہ آگے آگے چھٹی چیز مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا، نہ شلوار پہن سکتے ہیں، نہ قمیض پہن سکتے ہیں، نہ بنیان پہن سکتے ہیں، نہ انڈرویئر پہن سکتے ہیں، صرف اور صرف دو چادریں جو انسان کو کفن کی یاد دلاتے ہیں کہ میت کو بھی یہی کفن پہنایا جائے گا۔ اور اس بات کو یقینی بنانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ کئی دفعہ یہ تجربات اور مشاہدات ہوئے کہ حاجی صاحب نے احرام باندھ دیا ہے، مکہ کے راستے میں پہنچے پتہ چلا ہے کہ بنیان پہنی ہوئی حاجی صاحب نے، انڈرویئر پہنا ہوا ہے۔ نہیں، یہ احرام باندھنا ہے تو سارے لباس اتار دینے، نہ احرام میں آپ شلوار پہن سکتے ہیں، نہ قمیض پہن سکتے ہیں، نہ انڈرویئر پہن سکتے ہیں، نہ بنیان پہن سکتے ہیں، صرف اور صرف دو چادریں بس۔ چلا ہوا لباس مردوں کے لیے حرام ہے۔ عورتیں لباس پہن سکتی ہیں، کوشش کریں کہ اپنے لیے سفید شلوار قمیض بنائیں تاکہ احرام کا سفید رنگ ہونا سنت ہے، لہذا خواتین اپنے احرام کے لیے چادریں بھی سفید بنائیں اور شلوار قمیض بھی سفید بنائیں۔ شیعہ فقہ میں سیاہ احرام یا رنگدار احرام پہننا مکروہ ہے، صرف سفید رنگ کے احرام کی تاکید ہے۔ ساتویں چیز خوشبودار اور زینت کے لیے سرما پہننا۔ سرمے دو قسم کے ہیں، ایک بغیر خوشبو کے خوشبو والا بھی ہوتا ہے، تو حالت احرام میں عورتوں مردوں دونوں کے لیے کاجل ہو گیا، سرما ہو گیا، خوشبودار ہو گیا، بغیر خوشبو کے ہو گیا، یہ استعمال جو ہے یہ کیا ہے، یہ حرام ہے۔ آٹھویں چیز ہے آئینہ۔ خاص طور پر بہنوں سے گزارش کروں گا، پرس میں آئینہ ہوتا ہے، جہاں ضرورت پڑی فوراً نکال دیا، دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ آئینے یہی پہن کے جائیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ دیکھنا حرام ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ احرام میں تلبیہ کے بعد پہلے دیکھ لے، کوئی بات نہیں، تلبیہ پڑھنے کے
کے بعد اجازت نہیں ہے کہ آپ کس حالت میں ذرا دیکھیں. نہیں، آئینے کا استعمال جو ہے حرام ہے. ہاں صرف ان لوگوں کے لیے جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ آئینے میں دیکھیں، وغیرہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. عام حاجیوں کے لیے اجازت نہیں ہے. اور جب آپ ہوٹل میں پہنچیں گے نا تو ہوٹل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. وہاں جو لفٹیں لگی ہوئی ہیں ان لفٹوں میں یا تو آئینے لگے ہوئے ہیں، اگر آئینے نہیں ہے تو اسٹینلیس قسم کا جس پہ پورا چہرہ نظر آتا ہے، تو وہ چند لمحے کے لیے جب آپ نے ایک فلور سے اوپر نیچے آنا جانا ہے تو اپنی آنکھیں نیچے رکھ لیں اور آئینہ نہ دیکھ. ٹوائلٹ میں آپ نے جانا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے تو وہاں بھی آئینے لگے ہیں، تو وہاں آئینہ اس وقت تک نہیں دیکھنا جب تک آپ تکسیر نہیں کر لیں گے. تو لہٰذا یہ آئینہ. مردوں کے لیے جوتا پہننا، بند جوتا یا جرابیں پہننا کہ جو پاؤں کے اوپر کے حصے کو ڈھانپ دے، عورتیں بند جوتا پہن سکتی ہیں. اور میں خاص طور پر خواتین سے یہ کہوں گا، وہ مردوں کے دیکھا دیکھی یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم نے بھی ہوائی چپل پہننی ہے. نہیں، قطعا نہیں. جو جوتا آپ اپنے لیے ایزی فیل کرتی ہیں کہ جس میں بہت ہی آرام دہ ہے وہ ساتھ لے کے جائیں، اس لیے کہ آپ کو پیدل چلنا ہے. اس جوتے میں آپ آرام سے چل سکیں. آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے چپل لینے کی. آپ جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، آپ بند جوتا بھی پہن سکتی ہیں. فسق و فجور، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ، ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنا حالت احرام میں حرام ہے. جی کچھ لوگ تکیہ کلام بھی رکھتے ہیں، بات بات پہ گالی دینا. کسی نے کہا تم گالیاں دیتے ہو، کہتے کس اردو کے پٹھے نے کہا میں گالیاں دیتا ہوں، پھر بھی گالی دے دی. تو ذرا اپنی زبان کو لگام ڈال کے رکھنا ہے کہ میں نے گالی نہیں دی. میں نے دوران طواف لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے دیکھا، تھوڑا سا دھکا پڑا تو گالی دے دی. نہیں، ہوش و بات برقرار رکھنے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہیں کہاں. میں نے عرض کیا کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ پیدل چل کے آتے ہیں، سواریاں ساتھ ہیں. جب پوچھا گیا کیوں، فرمایا اس رب کریم، اس رب جبار و قہار کے حضور حاضر ہو رہے ہیں جس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. وہاں تو عزت انسانی کا تقاضا ہے، مٹ کے جانا ہے. ذہن میں یہ چیزیں نہیں لانی. زبان کو بھی کنٹرول رکھنا ہے، آنکھ کو بھی کنٹرول رکھنا ہے، کان کو. تو لہٰذا فخر و مباحات ہے. اور میں بڑا ذمہ دار ہوں، میں بہت بڑا سینئر افسر ہوں جی، میں فوج میں ہوں جی، میں سول میں ہوں جی، میں بہت بڑا مولوی ہوں جی، میرا یہ میرا وہ نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. مٹ کے جانا ہے کہ اللہ کے بندے جی اس سے بھیک مانگنے کی ہے جی. اور یاد رکھیے اس سے بڑا دروازہ کائنات میں کہیں نہیں ہے، خالی نہیں لوٹنا. بچوں کی طرح رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کا رو رو کے مانگنا بہت پسند ہے. بڑوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ بچے ماں باپ سے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آوازیں کھاتے ہیں، زمین پہ لکھتے ہیں لینا لینا لینا، لے کے جانا ہے. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ باپ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، لے کے جان چھوڑتے ہیں. تو کہتے ہیں باپ باپ تو عاجز ہوتے ہیں، دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے، خدا تو قادر ہے. تو لہٰذا اس وقت تک خدا کے دروازے سے نہیں لوٹنا جب تک مل نہ جائے. تو جو ہے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے. اس سے اگر خدا نہ خواستہ یہی خدا سے کہہ دینا میرے اللہ اگر میں یہاں سے واپس چلا گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہاں سے بدبخت ہو کے واپس آ گیا جی. ایسی سن کے ساری رو کے اپنے گناہوں کا اعتراف. بڑا پن میری توہین ہے، میں رو نہیں. بچہ ہوتا ہے نا، اس کی کلاس فیلوز کھڑے ہوتے کہ اس نے شرم محسوس کیا ہے کہ اس کو کہہ بھی دیا ہے تو وہاں سے رو دے گا، جاؤ تم دبا لے جاؤ، میں رونا ٹھیک ہے. تو ڈانٹ دیتا ہے نا اپنے ساتھی کو. تو ہے نہیں، کوئی دیکھے، کوئی اچھا بنائے، کوئی برا بنائے، اپنا لگن پوری خدا کی طرف اور رو رو کے دعا مانگتی ہے. تو یہ کسی بھی لمحے فخر و مباحات جائز نہیں ہے. تکبر، کبریائی، عظمت صرف اللہ کے لائق ہے، کسی اور کو سے نہیں. جھوٹ بولنا، ویسے ہی رام میں گالی دینا. ایک قسمیں کھانے کی ہمیں عادت ہوتی ہے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، مولا غازی کی قسم، مجھے قرآن کی قسم. جی بات بات پہ قسم کھانا. قرآن تو کہتا ہے زیادہ قسمیں کھائے نا اس کی قسموں پہ اعتبار نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ قسمیں کھا کے اعتبار دلانا منافقوں کا کام ہے. تو حالت احرام میں یہ کہنا لا واللہ ولا واللہ، یہ قسمیں کھانا اور اس طرح لڑائی لوڑی کرنا یہ حرام ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ سچی قسم بھی کھائے نا حالت احرام میں تو اس میں بھی کفارہ واجب ہو جاتا ہے. اگر جھوٹی کھائے تو پھر اور جائے. لہذا خبردار کوئی قسم کھان کی طرف قریب نہ جائے. اور جسم پر موجود جانوروں کو مارنا، چون وغیرہ اس قسم کی چیزیں جی حالت احرام میں. خواتین خاص طور پر سوچے کہ فرصت کے لمحات ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو جو ہی مارنے یہاں بیٹھ کے، نہیں بھی ایسی بات نہیں ہے.
آپ نے بالکل کسی جانور کو حتیٰ کہ چوٹی آپ کے بدن پر ہے نا تو آپ اس کو اگر گرا دیا تو حکم اٹھا کے دوبارہ وہاں رکھو اس کو جی، اس لیے کہ انا للہ، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ تو کسی بھی جانور کو جو جسم پر موجود ہے وہ مارنا حالت احرام میں حرام ہے۔ اس لیے انگوٹھیاں، زیور یہ پہننا، خواتین سے گزارش ہو کہ اپنے تمام زیورات یہاں رکھ کے جائیں، کوئی انگوٹھی، کوئی چین، کوئی کانٹا، کوئی زیور اپنے ساتھ لے کے نہ جائیں، اس لیے کہ ایک تو حالت احرام میں بطور زینت یہ پہننا حرام ہے، دوسرا خدا نہ خواستہ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جو روز مرہ کے چھوٹے موٹے زیور اگر وہ آپ استعمال کرتے ہوئے ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی نمائش بھی حرام ہوگی، ان کا ظاہر کرنا بھی حرام ہوگا۔ تو بہتر یہ کہ چیزیں یہیں گھر رکھ کے جائیں، سادہ اپنے جائیں اور واپس ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی اب یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، جی میں نے دورے رجب پہنا ہے، عقیق پہنا ہے، اگر تو یہ نمائش کی نیت سے پہنا ہے تو پھر تو حرام، یہ اتار ٹھیک۔ اور اگر جو ہے میں نے سنت کے طور پر دورے رجب پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ ایک الگ بات ہے، علامہ نہ بننے کا۔ لیکن اگر دکھاوا ہے، نمائش ہے، یا دونوں پہلو اس میں ہیں، تو پھر نمائش کا پہلو بھی لہٰذا اللہ کے احرام میں ان کو اتار کے رکھ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ یہ بھی یہی رکھ دیں۔ تو لہٰذا اگر صرف استحباب نیت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چودھویں چیز جو ہے وہ زیور والی میں کہہ چکا ہوں، عورتوں کے لیے زیورات نہیں پہننے۔ پانچویں چیز ہے جسم پر، 15ویں کسی قسم کی چکناہٹ، تیل، آئل، لوشن، کریم وغیرہ جو ہے پوری لگانی۔ ہاں یہ خواتین نوٹ کر لیں، حضرات بھی، خواتین عام طور پر نیل پالش لگاتی ہیں، تو نیل پالش عام حالات میں بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ جب تک پانی جو ہے وہ جسم کے تمام حصوں تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا جی۔ تو لہذا اگر رومیو ہونے والی نیل پالش وغیرہ ہے تو یاد رکھیے نماز کے اوقات میں وضو سے پہلے جو ہے اس کو رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا۔ اس طرح اگر چکناہٹ ہے، کوئی کریم ہے، کوئی لوشن ہے، اتنا زیادہ ہے کہ جو پانی کو جسم تک پہنچنے میں مانع ہے، تو وضو کرنا ہو تب بھی اعضاء وضو سے اس کو پاک ہونا چاہیے، غسل کرنا ہے تو پورے بدن سے پاک ہونا چاہیے، اور حالت احرام میں تو اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کریم وغیرہ ایسی جو میڈیکلی ہے اور خدا نے خواستہ آپ کو زخم ہو گیا ہے اور بطور میڈیسن کے استعمال کرنی ہے، اس میں چکناہٹ ہے، تو وہ ایک اضطراری کیفیت ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر اس میں خوشبو ہے تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اس طرح مثلا آگے آ رہا ہے کہ بھی آپ نے برش کرنا ہے اور خون نکلنے کا خطرہ ہے تو ایسا پیسٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے جس میں خوشبو ہو، تو لہٰذا یہ تیل آئل ہوگا۔ اور اس طرح 16ویں چیز جو ہے، جب تک حالت احرام میں ہیں اپنے بدن کے بال نہ نوچ سکتے ہیں، نہ کاٹ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ دوسروں کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا حساس نقطہ ہے جو بتانا چاہتا ہوں خواتین حضرات اس طرح کہ جب آپ نے 5واں عمل کرنا ہے مؤہل ہونے کے لیے، جب آپ صحیح سے فارغ ہو جائیں گی عمرہ تمتع اور عمرہ مفتہ میں، یا مینا میں آپ قربانی کر کے فارغ ہو گئے، تو اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے بال کاٹنا جی، جس کو تقصیر کہتے ہیں۔ عمرہ مفردہ میں تقصیر ہے، عمرہ تمتع میں شیعہ کی ہاں خاص طور پر تقصیر ہے، حلق جائز نہیں ہے۔ جو پہلی مرتبہ حج کر رہا ہے مرد، اس کے لیے قربانی کے بعد حلق کرنا واجب ہے، اور اگر دوسری دفعہ جا رہا ہے تو اسے اختیار ہے کہ حلق کریں، یا عورتیں صرف تقصیر کریں گی۔ تقصیر کے معنی ہے کہ تھوڑے سے بال کاٹنا یا تھوڑے سے ناخن کاٹنا۔ اب یہ جو نقطہ کرنا چاہتا ہوں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، تو یہ ہے آپ صفا مرہ پہ دیکھیں گی یا وہاں لوگ کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں جی، یا آپ کے پاس کینچی، آپ کہتے ہیں کہ میں نے بال کاٹنی ہے، تو حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے بال کاٹنے ہیں، پہلے اپنے بال کاٹ کے مؤہل ہونا ہے، پھر دوسروں کے بال کاٹنے ہیں۔ اگر پہلے دوسروں کو کاٹوں گے تو ایک بکرا کفارہ پڑ جائے گا۔ پہلے اپنے بال پھر دوسروں کی۔ خواتین سے میری یہ گزارش ہوگی دست بستہ خصوصاً صفا مروا پہ یہ بات بہت دیکھنے کو آتی ہے، اپنی چٹیاں باہر نکال کے کہتی بھائی جی میرے بال بھی کاٹ دو۔ وہ بھائی جو ہے وہ آپ کا نامحرم ہے، اور نامحرم کے سامنے سر کے بال ننگے کرنا کسی وقت بھی عورت کے لیے حرام ہے۔ لہذا عورت کے بال کاٹے، یا اگر شوہر ساتھ ہے تو وہ بال کاٹ سکتا ہے۔ کسی نامحرم کے سامنے آپ نے اپنے سر کو ننگا نہیں کرنا اور نہ ہی بالوں کو بتانا ہے۔
عورت کے لیے حالت احرام میں چہرے کا ڈھانپنا حرام ہے، یہ خواتین کے لیے۔ جتنا چہرہ وضو کی حالت میں دھونا واجب ہے، دھونا واجب کتنا؟ یہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہ ٹھوڑی تک اور یہ بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا حصہ آئے گا یہ دھونا واجب ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دائیں بائیں پانی کا کر لینا یہ سنت ہے۔ اتنی مقدار جو ہے آپ اپنے چہرے کو ننگا رکھیں گی، یا نماز کی حالت میں جتنا چہرہ ننگا رکھنا واجب ہوتا ہے، لہذا حالت احرام میں جب تک آپ ہیں اس وقت تک چہرے کا ڈھانپنا جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی خاتون احتیاط کرنا چاہتی کہ نہیں میں نے تو ہر صورت میں نقاب دینا ہے تو پھر وہ ہیٹ نما ٹوپی پہنے تاکہ جو نقاب ہے وہ آپ کے چہرے سے ٹچ نہ کرے۔ جی یہ رات کو سوتے وقت بھی خیال رکھنا ہے اور جاگتے وقت بھی۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ جب رات کو سوئیں تو اپنے پاؤں ننگے رکھیں گے۔ اسی طرح مردوں کا زیر سایہ جو ہے وہ سفر کرنا، یہ بند بس والا معاملہ جس طرح کے ہے کہ بند بس میں، اس میں ہمارے پاس فقہاء جو وہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر رات کی تاریخی چھا گئی ہے تو آپ بند بس میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن ایت اللہ بشیر حسین نجفی حفظہ اللہ، ایت اللہ صادق شیرازی، ان کے ہاں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دن ہو یا رات ہو یا تو کھلی بس ہونی چاہیے یا پھر آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، ہر سفر کے بدلے میں ایک بکرا کفارہ دینا ہوگا۔ اسی طرح حالت احرام میں خون نکالنا یا کسی کو خون ہدیہ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں برش کروں گا دانتوں سے خون نکل آئے گا تو برش نہ کریں۔ چند دن جو حالت احرام میں ہے آپ خالی کلی کر لیں، برش کا استعمال نہ کریں کہ خون نکلنے کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنا، ناخنوں کاٹنے کی صورت میں بھی کفارہ واجب ہے۔ ایک ناخن کا الگ ہے، 2 کا الگ ہے، 5 کا الگ ہے، 10 کا الگ ہے، 20 کا الگ ہے۔ تو حالت احرام میں ناخنوں کا کاٹنا بھی حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے مگر جب آپ تکسیر کرنا چاہیں۔ اس طرح دانت کا اکھڑنا، اگر انتہائی درد ہو رہا ہے اور سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ دانت نکالے بغیر تو وہ اس طرح نہیں کیفیت ہے، لیکن عام حالات میں گزارا ہو سکتا ہے، حالت احرام میں دانت نکالنا حرام ہے۔ اس طرح حرم میں اگی ہوئی گھاس کے درخت، میں نے بتایا نا کہ جب ہم داخل ہوتے ہیں میقات سے آگے حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں۔ حدود حرم کے احکام یہ ہیں کہ وہاں کے پتے بھی نہیں توڑ سکتے، گھاس بھی نہیں توڑ، کچھ لوگوں کے عادت ہوتے ہیں گھاس ہے تو ہاتھ سے وہ توڑنا شروع کر جاتے ہوئے پتے توڑنا شروع کر دیں، نہیں، پتے توڑو گے تو کفارہ واجب ہو جائے گا، درخت کاٹو گے تو اس کے برابر قیمت اور کفارہ دینا واجب ہوگا۔ مکہ مکرمہ حدود حرم کا آپ ایک پتا بھی نہیں توڑ سکتے جی، لیکن حالت احرام میں تو ویسے بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ مسئلہ آپ کو عرفات میں پیش آئے گا۔ عرفات کیونکہ حدود حرم سے باہر ہے، وہاں بہت سے درخت ہیں، نیم کے درخت لاکھوں کی تعداد میں، آپ حالت احرام میں ہیں تو وہاں کی ٹہنیاں بھی توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور 12ویں 24ویں چیز جو ہے وہ بھی اب مبتلا بھی نہیں ہے کہ حاجی جو اپنے ساتھ اسلحہ لے کے نہیں چل سکتا، خیر وہ چیزیں نہیں۔ یہ 24 چیزیں جو ہیں یہ عورتوں اور مردوں پر حرام ہو جائیں گی۔ اب یہ حلال ہوگی آہستہ آہستہ۔ احرام کے بعد یہ ساری چیزیں آپ اگلے یہ پہلا ایک مرلہ ہمارا، میں نے بتایا تھا عمرہ تمتع کے لیے کتنے واجب ہیں عمرہ تمتع کے؟ نیت ہوگی اور باقی 5، تو کتابوں میں 5 لکھا ہوا ہے اس لیے ذرا میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ عمرہ تمتع مفردہ کے ساتھ جی، نیت آپ نے کر لی، احرام باندھ لیا، یہ ایک آپ کا عمل ہو گیا۔ احرام کے بعد یہ 24 چیزیں حرام ہو گئی، آپ محرم کہلائیں گے۔ ایک محرم ہوتا ہے، محرم نہیں محرم، یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے۔ یہ 24 چیزیں حرام ہوگی۔ اب اگلا مرحلہ آئے گا، آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، سامان ہوٹل پہ رکھیں گے۔ یہاں بھی بہت سے جلد باز نظر آتے ہیں، پہلے مرحلے میں گئے، بھاگے بھاگے بیگ رکھا، دوسرا بیگ اٹھانے سے پہلے احرام پہنکا، کپڑے پہنے اور جلدی سے آگے دوسرا بیگ اٹھانے کے لیے۔ یہ کیا کیا؟ کچھ مکہ پہنچ نہیں گئے؟ بھائی نہیں، جب تک آپ باقی عمل نہیں کریں گے، بال نہیں کٹوائیں گے، اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتے۔ آپ سوئیں تب بھی احرام میں ہیں، آپ جاگیں تب بھی احرام میں ہیں، آپ چلیں سفر کریں تب بھی احرام میں۔ جب تک تکسیر نہیں ہوگی، بال نہیں کٹیں گے، اس وقت تک آپ پر حکم احرام واجب ہے۔ سلا ہوا لباس آپ پہن کے آ گئے تو ماشاءاللہ ایک بکرا کفارہ آپ کے لیے واجب ہو گیا۔ لہذا بڑے ہوش حواس کے ساتھ سامان رکھیں، آرام سے کوشش کریں کہ جتنا جلد سے جلد آپ عمرہ کے احکام ادا کر لیں تاکہ جلدی سے ان پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ ویسے اگر آپ کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی تو آپ ریسٹ کر سکتے ہیں،
لیکن کوشش کریں سامان رکھیں، تالا لگائیں، چابی کاؤنٹر پہ دیں اور اپنی چابی کارڈ ہوٹل کا ساتھ لے کے جائیں تاکہ راستہ آپ کو آسانی رہے. جائیں جا کر مکہ حدود مکہ کے خانہ کعبہ میں جائیں، مسجد الحرام میں جائیں، باقی جو 4 کام ہیں یا باقی جو 6 کام ہیں وہاں انجام دیں. اب جب مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ سامان رکھ کے مسجد الحرام میں پہنچیں گے، کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن محمد السلام سے داخل ہونے کی زیادہ فضیلت ہے جو صفا مروہ کی طرف ہے. بہرحال کہیں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، وہ آداب اپنی جگہ پر ہیں. یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات. نہیں تو کم از کم درود پڑھتے جائیں، صلوات پڑھتے جائیں، استغفار پڑھتے جائیں. تلبیہ یہاں پر ساکت ہے. جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور جو ہی خانہ کعبہ پہ نظر پڑے بس پھر آنکھیں برسنا چاہیے، آنسو آنے چاہیے. کس کے دربار میں پہنچتے ہیں؟ پھر جو بھی مانگو، حکم ہے کہ جو دعائیں آپ کی زبان سے نکلتی جائیں گی اللہ اسے قبول فرماتا جائے گا. پہلی دعا یہی کیا کرے کہ خاتمہ بالخیر ہو اور ہمیں آئندہ بھی حاضری کی توفیق عطا فرما. اس میں صحت بھی آ جائے گی، اس میں مال بھی آ جائے گا، اس میں باقی چیزیں بھی آ جائیں گی. اپنے لیے، اپنے عزیز و خارج کے لیے یہ استجابت دعا کے لمحات ہیں جو خانہ کعبہ پہ آپ کی نظر پڑے. آگے بڑھیں. اگر کسی نماز واجب کا وقت ہے تو نماز میں شریک ہو جائیں، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز تحیت مسجد یعنی احرام مسجد پہلے پڑھنا سنت ہے. وہ کسی بھی مسجد میں جائیں. آپ بگاٹ پہ گئے تھے جہاں مسجد سیر کے لیے جا رہے ہیں، افسوس کا کہ بات کی جائے کہ ہم نے سیر کی جگہ بنا دی تھی. تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا جب سنت تحیت مسجد پڑھیں. اس کے بعد آپ کا دوسرا واجب شروع ہو رہا ہے. پہلے تسلی کر لیں، دیکھ لیں کہ حجر اسود کہاں ہے. یہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ کا ماڈل ہے. وہ پرلا کونا اس کو یہ حجر اسود آپ کو نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی یہ حجر اسود کو ذہن میں رکھیے. آپ نے جہاں سے بھی آنا ہے حجر اسود کے سامنے آ جانا ہے. ابھی تو جائیں گے تو خلوت ہوگی. جب آپ آخر دن جائیں گے رشوں میں پناہ تو کیسے کرنا ہے؟ آپ یہ پچھلے رکن سے شروع کریں اور پیچھے سے داخل ہو، زگ زاگ کرتے 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 ایسا ایسا آپ حجر اسود کے سامنے. اگر کہیں کہ میں سیدھا زوری سے پہنچوں پس جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر ڈسپلن ضبط میں آپ گروپ ہیں تو ہاتھ پکڑ کے خواتین کو ہلکے میں لے لیں، آرام سے چلے. لوگ راستہ دیتے رہیں گے، عزت و تقریب کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں گے. حجر اسود کے ساتھ جب پہنچ جائیں تو نیت ارادہ کر جیسے کہ پہلے میں نے کہ لفظ ادا کرنا واجب نہیں ہے، ذہنی طور پر حاضر ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ جناب آپ وہاں کھڑے ہو جا کر کے نیت کرو ریلا ہے آپ کو پونتل راؤنڈ کے چلا جائے. نہیں، نیت پہلے کر لیں، ارادہ کر لیں. حجر اسود کے سامنے سے پھر نیت شروع ہو جائے گی. ادھر پہنچے بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود کو سلام کیجئے. بوسہ لے سکتے ہو تو بعد میں لینا یا پہلے لینا سنت ہے. نہیں لے سکتے تو دور سے سلام کر لیجئے. یہ استسلام جو ہے یہ بھی اس بوسے کے متبادل ہے. اور یہ حجر اسود جو ہے یہ روز قیامت گواہی دے گا کہ یار حاجی کی حاضری لگاتا ہے کہ یہ آیا ہے. روز قیامت بتائے گا پھر اللہ یہ بھی آیا یہ بھی آیا. تو بہرحال حجر اسود کو سلام کر کے آپ چلیں. حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام آگے آئے گئے، گولڈن قسم کا چبوترا اس کے اندر سے گزرے. اگر مجبور رش بہت زیادہ تو باہر سے بھی گزر سکتے ہیں، لیکن اگر اندر سے گزرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ تلبیہ تنگانہ میں آپ دعائیں پڑھیں، کتاب میں دعائیں نہیں دعائیں پڑھ سکتے، صورتیں یاد ہے وہ پڑھیں، وہ نہیں پڑھ سکتے درود پڑھ لیں. درود نہیں پڑھ سکتے خاموشی سے 7 چکر لگانے کا نام ہے طواف. جی گالیاں نہ دیں. یہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا ادھر دھکا پڑا آپ نے اس کو گالی دی اس کو گالی دی نہیں. کوشش کیجئے نامحرم عورتوں سے الگ رہیں، عورتیں بھی الگ رہیں اور اسی طرح اس کو ادا کریں. تو لہٰذا پہلا چکر حجر اسود میں آ کے ختم ہوگا، دوسرا بھی حجر اسود ختم ہوگا، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، 7. یہ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ جب 7ویں چکر پہ آئیں تو رائٹ ہینڈ نکلنا شروع ہو جائیں تاکہ آپ جب نکلیں تو نکلنا آپ کے آسان ہو جائے. یہ دوسرا عمل واجب، پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا مقام ابراہیم علیہ السلام پر چلے جائیں. وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی، 2 رکعت نماز عمرہ تمتع یا حج تمتع یا عمرہ مفردہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں حاجی قرۃ اللہ صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ آپ کا تیسرا عمل واجب ہو جائے گا. اس کے بعد چلے جائیں گے صفا مروہ پر. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. غور و فکر کیجیے، صفا پہاڑی پر آپ نے جانا ہے، وہاں پر آپ نے رزق کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، دعا قبول ہوتی ہیں. مروہ پہ اولاد کے لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں. مستحب دعائیں ہیں، ہر چکر کی دعائیں پڑھ سکتے تو پڑھو، واجب نہیں ہے.
याद रखिए तवाफ के लिए वुजू शर्त है, अगर दरमियान में वुजू टूट गया तो वही तवाफ छोड़ के जाए वुजू करे, लेकिन सही के लिए तहारत शर्त नहीं है। अगर वुजू नहीं भी है तब भी हो जाएगा, वुजू है तब भी है, लेकिन ताकीद है वुजू होना चाहिए। सफा मरवा से शुरू करेंगे, सफा से मरवा तक पहुंचेंगे 1 चक्कर, मरवा से सफा 2, फिर इसी तरह 7वां चक्कर आपका मरवा पर खत्म होगा। ये सही हजरत हाजरा की सुन्नत है। दरमियान में ग्रीन लाइटें आएंगी, वहां हरवला कहते हैं, यानी ऊंट की चाल चलना, कोई मर्दों के लिए है, औरतों पर नहीं है। लेकिन अगर औरतें चलना चाहें तो चल सकते, आप ये तेज करें तब भी ठीक है, ऐसा करें तब भी ठीक है, आराम से चलें तब भी ठीक है। पीछे मुड़, उल्टे कदमों नहीं करना, सीधे कदमों जाना। और याद रखिए ये तो हजर अस्वद से हजर अस्वद तक चक्कर था, वो सफा से सफा तक चक्कर नहीं है, बल्कि सफा से मरवा तक, मरवा से सफा तक 7वां चक्कर आपका वहां। तो ये आपका कौन सा 4था अमल मुकम्मल हो गया। इहराम आपने बांधा, तवाफ किया, नमाज तवाफ पढ़ी, 4था सही कर ली। अब 5वां अमल है तकसीर का। अपने साथ छोटी सी कैंची लेके जाएं, जब वहां लोग खड़े होते हैं बेहतर ये अपनी लेके जाए तो आपको इंतजार न करना पड़े, तो वहीं मरवा पर खड़े होकर औलाद के लिए दुआ भी करें और नियत करें कि तकसीर करता हूँ या करती हूँ उम्र तमत्तो की या उम्र मुफ्ता की, वाजिब को पता नहीं, थोड़े से बाल काटे आप, अब आपका इहराम खुल गया। उम्र तमत्तो यहाँ मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उम्र मुफ्ता के लिए अभी 2 काम बाकी है। उम्रा तो यहाँ 5 काम मुकम्मल हो गए, इहराम खुल गया, बहुत सी चीजें हलाल हो गई सिवाय उनके जो हदूद हरम की चीजें थी। उसके बाद आपने तवाफ और निसा करना, नियत से बदलेगी, औरतों पर भी वाजिब है, मर्दों पर भी वाजिब है, शादीशुदा कुंवारे छोटे बड़े सब पर एक तवाफ है। उसी तरह जो तरीका बताया कि हजर अस्वद शुरू कर हजर अस्वद तक 7 चक्कर लगाने हैं कि तवाफ और निसा करता हूँ उम्रा तमत्तो का, हज तमत्तो का या उम्रा मुफ्ता का, वाजिब कुर्बत अल्लाह। उसके बाद 2 रकात नमाज जो है वो आपने वहाँ पढ़नी है मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। तो ये 7 काम मुकम्मल होने के बाद आपका उम्रा तमत्तो मुकम्मल हो जाएगा। बात समझ आएगा? सब बात पढ़ लीजिए दवा से। इंतहाई चर्च मैंने आज करनी है कि आपके साथ जिलहज्जा को या 8 जिलहज्जा को इहराम बांधना है और जाना है हज तमत्तो का इहराम बांध के। हज तमत्तो के लिए इहराम आप अपने होटल से बांध सकते हैं, पूरा मक्का मीकात है, मस्जिद हराम से बांधे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि दरवेश जो सारी वो उल्टी चल रही होती है, जाना आपके मुश्किल है, एग्जामियों को लेके जाना मुश्किल होता है, लिहाजा आप अपने होटल से ये इहराम बांध सकते हैं। इहराम हुई पहले नियत कर, गौसल करें, नियत करें, इहराम बाद तलबिया पढ़ें, जब बस आए आप सीधा। अगर बिना में क़याम करना चाहें तो पहले 2 दिन क़याम करना बिना में सुन्नत है, रात को भी दिन को भी। नहीं करना चाहते सीधा आप 8 के शाम को जाना चाहते हैं अरफात में, तो अरफात में पहुंचना वाजिब है। हज तमत्तो का सबसे पहले इहराम वाजिब होगा, नंबर 2 वाजिब है अरफात में 9 ज़िलहज्जा को पहुंचोगे, ज़वाल आफ़ताब से लेकर ग़रूब आफ़ताब तक ये रुकने आज़म है। अगर खुदा न खास्ता कोई ये अदा न कर सका तो उसका हज बातिल हो जाएगा। लिहाजा ज़वाल से लेकर ग़रूब तक जाग के रहना है, यहाँ अपने अपने खैमों में रहना है। बहुत से लोगों को शौक होता है कि मैंने हज का खुतबा सुनना है, मैंने मस्जिद नमरा में जाना है, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। आपने खैमे में खुतबा सुन ले, वही खुतबा याद कर ले जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो तालीमात याद कर ले और ज़वाल से लेकर ग़रूब तक औजारी करें, क्रिया करें, आवाज़ हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआएं अरफा हैं, रकअतें हैं, आयात की तिलावत है, सूरतों की तिलावत है। कोशिश कीजिए ये रोज़े शहादत हज़रत अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम का क्रिया भी करें, मजलिस भी करें और ये ज़वाल से ग़रूब तक यहाँ रहना जाग के बेदार रह के वाजिब है। और हर सूरत में कोशिश करनी है कि ये वो मौका है जहाँ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी में दुआएं करना, मांगना। यहाँ पर अनहोनी भी हमने देखी, जब ज़बान से लफ्ज़ निकलते हैं दुआ की और उसकी अमली सूरत सामने आ जाती है। ये वो अजीम जगह है जो मैदान अरफा से रोज़े क़यामत से मीज़ान लगेगा, ये हिसाब व किताब होगा। ये अरफा हज का नाम है और वक़ूफ़ अरफात भी है, ये वाजिबात भी है। जहाँ वही बात, खाना पीना बहुत कम रखिए वगैरह, 100-200 लंबी सफ़ियों में टैलेंट के सामने ये ना हो कि आपका वक़ूफ़ का सारा वक्त गुजर जाए। कम खाइए, आराम से रहिए, इबादत कीजिए। ग़ुरूब आफ़ताब के बाद आपने यहाँ से कूच करना है, ये तीसरा अमल होगा। बसें आ जाएंगी, ट्रेन के जरिए आप जाएंगे, जो भी सहूलत आपकी है, जैसे भी पहुँचेंगे वो अल्लाह से दुआ कीजिएगा आसानी पैदा करें। बसें ख़राब हो सकती हैं, ट्रेन में रश हो सकता है, जल्दी पहुँच सकते हैं, देर से हो सकते हैं, सब मुमकिनात हैं जिसके लिए ज़हनी तौर पर हाजिर रहना चाहिए। आप जब पहुँचेंगे मुज़दलिफ़ा में, मुज़दलिफ़ा के स्टेशन पर उतरेंगे, वहाँ पहुँचे मुज़दलिफ़ा में कहीं भी आप उतर जाएँ,
کوشش کریں کہ آپ مینا کے قریب قریب جو قبر فیصل وہاں کی ہے اس کے قریب اترے، جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ مغربین کی نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہے، ظہرین کی آپ نے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ اکٹھی عرفات میں پڑھنی ہے، جہاں مغربین بے شک آدھی رات گزر بھی جائے، فجر کا وقت بھی ہونے کو آ جائے، تب بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ حکم خاص ہے، مغربین کی نمازیں آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور پھر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ وقوف مزدلفہ یا مشعر الحرام جو ہے یہ بھی واجب ہے، حج کا رکن ہے۔ اس عرصے میں جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، اور اگر آگے کنویس آپ کو مل سکتی ہے اسی سے تو بسم اللہ جائیں، وگرنہ ہم تو عموماً پیدل ماشاء جاتے ہیں، وزارت بس سے دیر تب کوئی فائدہ نہیں، نہ دیر تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بس چند قدم چلے گی اس کے بعد تک ہو جائے گی، جا نہیں سکے گا۔ بات یہ مؤثر درمیان میں آتی ہے، کھلا راستہ ایسا ایسا اس سے تنگ ہو جاتا ہے، ہر چیز رک جاتی ہے، تو پیدل چوٹی چال بھی اگر آپ چلیں تو 2 گھنٹے میں آپ اپنے خیمے میں پہنچ سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پیدل چلنے کو ترجیح دیں، چھوڑ دیں ٹرین کو بھی، چھوڑ دیں جناب، آپ ٹرین میں جائیں گے وہ آپ کو 2 کلومیٹر دور اتار دے، خیر میں آپ کو اس طرف ہے، آپ ادھر اتر گئے، تو کوشش کیجیے اپنے خیموں کو نقشے کے مطابق لے کے چلیں، آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ مزدلفہ پہنچیں کہ 10 کا دن آ جائے گا، 3 کام کرنے ہوں گے، یہ آپ کے 3 ہو چکے، احرام، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، اب 3 کام ہیں 10 ذی الحجہ کو جو عید کا دن ہے، پاکستان کی عید بھول جائیے گا، وہاں کی سالت میں ہے اپنی جگہ پر۔ سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو ساتھ کنکریاں مارنی ہے، بزرگوں کو خیمے میں بٹھا دیں، بزرگ خواتین کو خیمے میں بٹھا دیں، نوجوان نیابت لے لیں، جو جا سکتا ہے وہ جائے، خواتین جو جا سکتی ہیں جائیں، وہاں جا کر دیکھیں گے رش ہے کنکریاں نہیں مار سکتے تو دیکھیں کسی کو نیب بنا سکتے ہیں، تو لہذا نیابت میں بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں، از خود بھی ضعیف کمزور ناتواں بوڑھے جب خیمے میں رہے وہ قطعاً جانے کی جرات نہ کریں، نیابت دیں، کنکریاں ان کی طرف سے مار دی جائیں گی۔ 10 کو بڑے شیطان کو کنکریاں، پہلا عمل، اس کے بعد قربانی، جس کو بھی آپ نے نیب بنایا یا خود قربانی کرانی ہے، تسلی کرنی ہے کہ شرائط کے مطابق قربانی ہو جائے، جب یقین ہو جائے پیغام مل جائے کہ قربانی ہو چکی ہے، پھر تیسرا عمل جو ہے وہ حلق مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے تقسیم بال کاٹنے ہیں۔ یہ بال کاٹنے کے بعد اور حلق کرنے کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا اور آپ سلا ہوا لباس پہن سکتے ہیں، پر جوتا پہن سکتے ہیں، سر ڈھانپ سکتے ہیں، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، خوشبو جب صحیح کریں گے تب ہوگا۔ اب اس کے بعد میرے بھائی آپ نے مینا میں 3 راتیں گزارنی، ایک رات تو یہ آگے جی یہ بیتوتہ مینا کہلاتا ہے، اس کے اندر رہنا واجب ہے، سو جاؤ تب بھی عبادت ہے، جاگتے رہو تب بھی عبادت ہے، اور نیت کرنی ہے کہ بیتوتہ مینا بجا لاتا ہوں حج تمتع کا واجب قربت اللہ، نیت کر کے سو جائیں، عبادت میں گزارے، سبحان اللہ، یہ واحد مقام ہے جہاں نیند بھی عبادت ہے۔ اس سے 12 کی رات کو بھی، اور وہ لوگ جو 12 کے دن کو آؤٹ نہیں ہو سکے یا کسی اور وجہ سے کچھ عمل ہے کہ وہ غلطیوں کے مرتکب ہو جائے، 13 کی رات میں رہنا واجب ہو جاتا ہے، تو وہ 13 کی رات بھی رہیں گے۔ راتیں گزارنا واجب ہے، دن میں آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، 11 کو بھی 12 کو بھی، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے کو، پھر تیسروں کو کنکریاں لگنی چاہیے، چننی آپ نے مزدلفہ سے ہے، اٹھانی مزدلفہ سے ہی، یاد رکھیے، اور یہ شرط ہے کہ لگنی چاہیے، یہ نہیں کہ پھینک دینی ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کچھ کود کر کے پھینک ہوتے ہیں، نہیں، اب تو بہت سسٹم آرام سے ہو گیا، آپ ذرا اوپر سے یو ٹرن لے کے آئیں گے تو بالکل دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے بڑے آرام سے لگا سکتے، سب میں سینہ زوری کرو گے ٹوٹ جاؤ گے، نکلتے ہوئے اپنے آپ کو رونگ کے رکھ دیں گے، بڑے آرام سے سائڈ سے گزرتے جائیں، اوپر سے آ جائیں، جب اوپر سے آئیں گے تو ایزی آپ دیوار کے ساتھ پہنچ جائیں گے، آپ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو جبرات بنائے گے ان کے سینٹر میں آپ پہنچے، خواتین بھی حضرات بھی، اور انشاءاللہ یہ کام کرنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ آ جائیں گے، اور مکہ مکرمہ میں آپ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد 5 کام آپ کے ہیں، آپ نے طواف حج کرنا ہے، طواف زیارت اس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف ہے، پھر صفا مروہ کی صحیح ہے، حلق ختم ہو چکا، بالی سر پر نہیں ہے، اس کے بعد طواف النساء ہے، نماز طواف النساء ہے، یہ 5 کام کرنے کے بعد حج مکمل ہو جائے گا۔ طواف وداع شیعوں کے ہاں سنت ہے، اہل سنت کے ہاں واجب ہے، جب روانہ ہونا ہے تو طواف النساء کر کے، طواف وداع کر کے، دعائیں کر کے، صدقہ خیرات کر کے آپ نے آنا ہے۔ یہ بالاختصار اگر آپ نے یہ چیزیں مزید دیکھنی ہو تو کتاب کا مطالعہ بار بار کیجیے، اپنے ارد گرد حاجی صاحبان ہیں تو ان سے پوچھ لیجیے، اس میں جو نمبر لکھے ہوئے ان سے آپ سوال کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو آسان فرمائے۔